السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ نیت کیسے کریں گے؟ کون سی رکعت میں سورت ملانی ہے؟ کون سی رکعت میں سورت نہیں ملانی؟ کون سی صورتیں پڑھنی ہے؟ اور دعائے قنوت کب پڑھنی ہے؟ دوسری رکعت میں پڑھیں گے، تیسری رکعت میں پڑھیں گے؟ دعا قنوت کو سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں پڑھیں گے؟ اگر دعائے قنوت یاد نہیں تو کون سی دعائیں پڑھنی ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ آج میں آپ کو وطر کا مکمل طریقہ نیت سے لے کر سلام تک A to Z گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت ہے کیا؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ دل کے اندر یہ ہو کہ میں وطر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو آپ کی نیت کیا ہوگی؟ ادا ہوگی۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 3 رکعت وطر واجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے نیت کہہ کر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کو مکمل پڑھیں گے ولا الضالین آمین تک۔ اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے، مثال کے طور پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں تو آپ پڑھ سکتے ہیں ترتیب بار۔ اس کے بعد صورت ملانے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد ہم سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ پڑھیں گے، جس کو قوما کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3، 5، 7 مرتبہ۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3، 5، 7 مرتبہ۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے جب اوپر آئیں گے دوسری رکعت کے لیے تو پھر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کو ہم نے پڑھنا ہے مکمل۔ اس کے بعد ہم نے کوئی صورت پڑھنی ہے، لیکن ترتیب اس کی کیا ہو ترتیب کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ جب ہم نے پہلے سورہ اخلاص پڑھی، اس کے بعد ہم قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور رکوع کی تسبیح ہم نے پڑھنی ہے 3، 5، 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد ہم نے قوما کرنا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد ہم نیچے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی تسبیح ہم نے کرنی ہے 3، 5، 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ جلسہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3، 5، 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد ہم نے تشہد کی مقدار میں بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تشہد مکمل پڑھنی ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تک ہم نے اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے درود پاک اور دعا نہیں پڑھنی، تشہد مکمل کی۔ اس کے بعد ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔
جس رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین والضالین آمین تک پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے کوئی صورت ملانی ہے ترتیب سے، جس طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جب صورت مکمل ہوگی اس کے بعد ہم نے دعا قنوت کے لیے تکبیر کہنی ہے، نیچے رکوع میں نہیں جانا، تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر۔ دعا قنوت کے لیے کیا کہ ہم نے ہاتھوں کو باندھنے، اور اس کے بعد ہم نے دعائیں قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ اس کو مکمل ہم نے پڑھنا ہے۔ اگر کسی شخص کو دعائیں قنوت یاد نہیں ہو رہی تو وہ کون سی دعائیں پڑھے؟ تو اس شخص کے لیے یہ ہے کہ جب تک دعائیں قنوت اس کو یاد نہیں ہو رہی تو یہ دعا پڑھے 3 مرتبہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس کو پڑھے جب تک اس کو دعائیں قنوت یاد نہیں ہو رہی، تب تک وہ دعائیں قنوت بھی یاد کر لے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے، دعا قنوت پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھنے کے بعد ہم نے نیچے رکوع میں جانا ہے اور رکوع کی تسبیح ہم نے پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 5 7 مرتبہ۔ اس کے بعد ہم نے قوما کرنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے سجدے میں جانا ہے اور سجدہ کرنا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 5 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا ہم نے سجدہ کرنا ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 5 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد ہم نے تشہد میں بیٹھنا ہے اور تشہد پڑھنی ہے، تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد درود، اور اس کے بعد کیا ہے، دعا ہم نے پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہم نے اس کو پڑھ کر اس کے بعد ہم نے درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد ہم نے سلام پھیرنا ہے پہلے دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہمارا دعائیں قنوت کا بالکل آسان طریقہ تھا جو میں نے آپ کو مکمل آپ کو بتایا، آسان طریقے سے بتایا اور دعا قنوت کے بارے میں بتا دیا۔ تو بہت سے لوگ اس میں کیا ہوتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دعا قنوت ہم نے کب پڑھنی ہے، دعا قنوت ہم نے کب پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت میں ہم نے صورت ملانی ہے کہ یہ نہیں ملانی۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس کا مکمل طریقہ بیان کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ ہو کہ اس پر پریکٹیکل ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹ باکس کے اندر بتا دیں، میں آپ کے لیے پریکٹیکل ویڈیو بنا دیں گے۔ تو معزز و مکرم ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ اس سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔